نصرت فتح علی خان کا عام قوال سے شہنشاہ قوالی بننے تک کا سفر۔ سن 1960 کی دہائی میں فیصل آباد کے صوفی بزرگ سائیں محمد بخش عرف لسوڑی شاہ کے دربار پر ایک کم عمر نوجوان نعتیہ اور عارفانہ کلام پڑھ رہا ہے۔ یہ بظاہر کوئی غیر معمولی بات نہیں، لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کہ پنجاب کا یہ لڑکا دنیائے موسیقی میں شہنشاہ قوالی بن جائے گا۔ اس کا تعلق تو قوال گھرانے سے ہی تھا اور اس جیسے کئی نوجوانوں کو بچپن سے ہی سر، تال اور لے کا نصاب پڑھایا جاتا تھا، وہ چاہیں یا نہ چاہیں۔ لیکن یہ کم عمر لڑکا اپنے سروں کی پختگی اور لے کی اٹھان میں اتنی مہارت رکھتا تھا کہ اسے سننے والے اس کے سحر میں کھو جاتے تھے۔ قیام پاکستان سے قبل انڈیا کے شہر جلندھر سے ہجرت کر کے آئے پٹیالہ گھرانے کے اس سپوت کا نام تھا نصرت فتح علی خان، لیکن یہ وہ وقت تھا جب نصرت کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہاں، سب کو یہ ضرور علم تھا کہ وہ اس دور کے معروف قوال استاد فتح علی خان کا بیٹا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نصرت نے بچپن ہی سے موسیقی کو اپنا جنون بنا لیا تھا اور صرف 10 برس کی عمر میں ہی وہ طبلہ بجانے پر کمال مہارت حاصل کر چکے تھے۔ سن 1960 کی دہائی کے شروع میں اپنے والد استاد فتح علی خان کی وفات کے بعد انہوں نے قوالی کی باقاعدہ تربیت اپنے چچا استاد مبارک علی خان اور استاد سلامت علی خان سے لینا شروع کی، اور 70 کی دہائی میں استاد مبارک علی خان کے انتقال کے بعد اپنے قوال گھرانے کی سربراہی بھی کی۔ فیصل آباد کے مشہور جھنگ بازار کے ایک دربار سے اپنے فنی سفر کا آغاز کرنے والے اس ہیرے پر میاں رحمت نامی چودھری کی نظر پڑی، جو قیام پاکستان کے وقت سے ہی فیصل آباد میں گراموفون ریکارڈز کی دکان کے مالک تھے۔ ان کی نصرت کے والد استاد فتح علی خان کے ساتھ پہلے سے ہی مراسم تھے۔ میاں اسد، جو رحمت گراموفون ریکارڈنگ سٹوڈیو کے مالک میاں رحمت کے صاحبزادے ہیں، نصرت سے متعلق بتاتے ہیں کہ ان کی بے شمار ایسی باتیں ہیں جو آج بھی ان کے ذہن کے دریچوں میں تازہ ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ نصرت سے میرے والد کی شناسائی تو ان کے بچپن سے ہی تھی، مگر 70 کی دہائی میں جب انہوں نے باضابطہ طور پر اپنے چچا استاد مبارک کے انتقال کے بعد اپنے قوال گھرانے کی سرپرستی کی اور سربراہی سنبھالی، تو میرے والد نے نصرت کو بطور فنکار نوٹس کرنا شروع کیا۔ ایک واقعے کے ذکر کرتے ہوئے جو انہوں نے اپنے والد سے سن رکھا تھا، بتایا کہ میاں اسد بتاتے ہیں کہ نصرت جب 11 برس کے تھے تو ایک قوالی کی محفل میں کوئی طبلہ نواز نہیں مل رہا تھا، جس پر نصرت فتح علی خان کو طبلہ بجانے کے لیے کہا گیا۔ وہاں انہوں نے ایسی پرفارمنس دی کہ گانے والا تھک گیا لیکن نصرت نہیں تھکے، اور سننے والوں پر انہوں نے ایک ایسا سحر طاری کر دیا جو کہ بہت حیران کن تھا۔ میاں اسد کے مطابق ان کے والد میاں رحمت 70 کی دہائی کے آخر اور 80 کی دہائی کے اوائل میں ہی نصرت کو اپنے ریکارڈنگ سٹوڈیو پر لے آئے، جہاں سے انہوں نے اپنی قوالیوں اور غزلوں کی ریکارڈنگز کا آغاز کیا اور پھر ترقی اور شہرت کی منزلوں کو چھوتے گئے۔ میاں اسد بتاتے ہیں کہ رحمت گراموفون میں ریکارڈ کی گئی نصرت کی چند ابتدائی قوالیوں میں سے ایک یاداں وچھڑے سجن دیاں اور دوسری علی مولا تھیں، جو دنیا بھر میں بہت مقبول ہوئیں۔ ان کی بے شمار ریکارڈنگز کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو گیا اور وہ ہمارے سٹوڈیو ریکارڈنگز کے لیے آتے رہے۔ میاں اسد کے مطابق رحمت گراموفون ہاؤس ریکارڈنگز کمپنی نے نصرت کے 100 سے زائد میوزک البمز ریکارڈنگز کے مارکیٹ میں ریلیز کیے، جن میں صوفی بزرگ بابا بلے شاہ کا کلام کی جانا میں کون سمیت متعدد دوسرے کلام شامل ہیں، اور 58 سالہ الیاس حسین ان کی یادوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا خان فتح علی خان کے گھرانے میں کئی پشتوں سے خدمات کرتا رہا ہے۔ میں سن 1975 میں نصرت فتح علی خان کو جانتا ہوں، تب میں سکول جاتا تھا، بچہ تھا اور والد کے ساتھ ان کے گھر کام کاج کرنے جاتا تھا۔ میں ان کا شاگرد تھا۔ سن 1983 سے 1997 میں ان کی وفات تک ان کی قوال پارٹی میں شامل رہا۔ الیاس حسین یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ رحمت گراموفون میں ریکارڈنگز کروائی جانے والی مشہور قوالی میں لجپال نبی، میرے درداں دی دوا، اور غزلوں میں
جو کہ بہت مشہور ہوئیں، یاداں وچھڑے سجن دیاں اور اکھیاں جو می وسدہ بھی دیگر سینکڑوں قوالیوں کے ساتھ شامل ہیں۔ میاں اسد نصرت فتح علی خان کی پہلی سولو ریکارڈنگز کا واقعہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ 80 کی دہائی کا واقعہ تھا کہ ایک دن استاد نصرت ریکارڈنگ کے لیے حسب روایت رحمت گراموفون میں وقت سے قبل ہی آگے آ گئے اور انتظار کے باوجود ان کے ہمنوا وقت پر نہ پہنچے تو میرے والد نے پنجابی میں ان سے کہا، او خان صاحب آج سولو ریکارڈنگ کریے، اور اس پر نصرت فتح علی خان پہلے تو پریشان ہوئے مگر پھر میرے والد کے اصرار پر حامی بھر لی اور فوری طور پر اسٹوڈیو میں موجود ایک شاعر سے غزل لکھوائی گئی اور انہوں نے پہلی مرتبہ سولو ریکارڈنگ کی ابتدا کی۔ میاں اسد کہتے ہیں کہ ان کی ابتدائی سولو ریکارڈنگز میں سے سب سے زیادہ مقبول سن چرخے دی مٹھی مٹھی کوک تھی۔ جب یہ غزل مارکیٹ میں آئی تو ان کی گائیکی کو ایک نیا بام عروج ملا، بلکہ اس کی وجہ سے کسی گلوکار کا اور ہمنوا سے ناراض بھی ہوئے کہ اب خان صاحب کو شاید ان کی ضرورت نہیں۔ رحمت گراموفون کے مالک میاں اسد یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نصرت کا ان کے والد سے تعلق بہت گہرا اور دوستانہ تھا، کیونکہ وہ بات چیت کے شوقین تھے، اس لیے اکثر دکان پر آ جاتے تھے۔ بھاری جسامت کے باعث انہیں وہاں زیادہ دیر بیٹھنے میں بہت مشکل پیش آتی تھی، اس کے لیے میرے بڑے بھائی نے ان کے لیے خاص صوفہ بنوایا تاکہ وہ آرام سے اس پر بیٹھ سکیں۔ اس صوفے کی تلاش جو کہ ممکن تو نہ ہو سکی، لیکن اب جو بھی اس صوفے پر بیٹھتا ہوگا وہ یقینی طور پر نہایت خوش نصیب شخص ہوگا۔ لوگ ان کی آواز کو سنتے تھے، ان کی ادائیگی کو سنتے تھے، انہیں موسیقی سے عشق تھا اور وہ اس سے متعلق بہت حساس تھے، اور ان کی دیرینہ ساتھی شاگرد اور ہمنوا الیاس حسین کا کہنا ہے کہ خان صاحب دنیا کے کسی بھی حصے میں خواہ کتنا ہی طویل سفر دورانیے کا شو کیوں نہ پرفارم کر کے جب واپس ہوٹل آتے تو سب سے کہتے، اپنے ہمنواؤں سے کہتے کہ میرا ہارمونیم باجا میرے کمرے میں رکھ دو، ہم اپنی نیند پوری کر کے اٹھتے تو دیکھتے کہ وہ اس پر ریاض کر رہے ہیں۔ الیاس حسین کے مطابق وہ سوتے وقت بھی بستر پر اپنا ہارمونیم ساتھ رکھ کر سوتے تھے اور نیند میں بھی ایک انگلی اس پر رکھی ہوئی ہوتی تھی۔ الیاس کا کہنا ہے کہ دوران سفر جہاز میں جب ہارمونیم موجود نہ ہوتا تو اپنے سینے پر یا پیٹ پر ہی انگلیوں سے سروں کی ریاضت کرتے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس نے ساری زندگی انہیں کبھی ہارمونیم کے بغیر نہیں دیکھا۔ میاں اسد نصرت فتح علی خان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ایک درویش صفت انسان تھے، انتہائی مخلص اور عزت دینے والے باوقار انسان تھے، باوفا انسان بھی تھے۔ میاں اسد کے مطابق نصرت فتح علی خان دوستوں کی محفل یا بیٹھک کے شوقین تھے اور گپ شپ کرنا پسند کرتے تھے، تاہم ان کی گفتگو کا زیادہ تر عنصر موسیقی ہی ہوتا تھا۔ الیاس حسین کا کہنا ہے کہ جب 1992 کے ورلڈ کپ کے بعد عمران خان نے شوکت خانہ ہسپتال بنانے کا اعلان کیا تو اس کام کے لیے انہیں پیسہ اکٹھا کرنے کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے نصرت کے ساتھ مل کر یورپ اور امریکہ میں متعدد شو کیے۔ الیاس حسین کا کہنا ہے کہ میرے استاد نے عمران خان کے اسپتال میں بہت معاونت کی اور اس کے لیے متعدد شو بالکل مفت کیے۔ نصرت فتح علی خان نے موسیقی کو رنگ، نسل، مذہب اور زبان کی قید سے آزاد کر کے وہ جلا بخشی جو کہ کوئی ان کے سروں اور دھنوں کو موسیقی کا دیوانہ ہو جاتا جو بھی سنتا۔ ایشیا، یورپ اور امریکہ پر جگہ جگہ انہیں موسیقی کا بے تاج بادشاہ اور شہنشاہ قوال کہا جانے لگا۔ الیاس حسین کا کہنا ہے کہ نصرت فتح علی خان پر صوفیانہ کلام کا روحانی اثر ایسا ہوتا کہ وہ وجد کی کیفیت میں چلے جاتے اور اللہ کی ثنا کے دوران ان کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ الیاس حسین کا کہنا ہے کہ یورپ کے دورے پر جب انہوں نے اللہ اللہ گایا تو گوروں کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی مگر وہ دیوانہ وار جھومتے رہتے تھے۔ انہیں فرانس میں لوگوں نے مسٹر اللہ کا خطاب دیا۔
جاپان میں جب ایک علاقے میں انہوں نے میوزک کے میلے میں جا کر پرفارم کیا تو جاپانی عوام نے ان کے سروں اور گائیکی پر انہیں ایک سنگنگ بدھا یعنی موسیقی کا دیوتا کا خطاب دیا۔ الیاس حسین بتاتے ہیں کہ جب بھی جاپان کسی شو کے لیے جاتے تو ہال میں ان کے داخل پر تمام افراد اپنی نشستوں پر اٹھ جاتے اور شو شروع ہونے سے پہلے ان کے احترام میں کم از کم 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جاتی۔ اور اس کے علاوہ رحمت گراموفون کے مالک رحمت کے بیٹے اسد کا دعویٰ ہے کہ آج بھی ان کے پاس نصرت فتح علی خان کے گانوں کی 50 گھنٹے کی ایک ایسی نایاب ریکارڈنگ موجود ہے جو کبھی بھی مارکیٹ میں نہیں آئی۔ الیاس حسین کے مطابق نصرت فتح علی خان کو کلام مست کلندر اللہ اور حق علی علی اتنا پسند تھا کہ وہ اس کو گاتے وقت بے اختیار رو پڑتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ حق علی علی کا کلام ان پر ایسا وارد ہوتا کہ وہ انہیں خود سے ہی بے خبر کر دیتا اور انہیں خبر نہ رہتی۔ وہ یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا استاد ولیوں جیسا استاد تھا۔ نصرت فتح علی خان نے اپنا سرگم اسٹوڈیو بھی بنا رکھا تھا اور اس کے قیام کے بعد بہت سی ریکارڈنگز وہی کرنے لگے۔ وہ 90 کی دہائی کے آغاز میں ہی فیصل آباد سے لاہور منتقل ہو چکے تھے۔ الیاس حسین کے مطابق نصرت جب انڈین فلم کچے دھاگے کے لیے انڈیا پہنچے تو ہوٹل لوبی میں ان کے مداحوں اور بالی ووڈ فنکاروں کی ایک لمبی قطار موجود تھی۔ الیاس حسین نصرت کے آخری دورہ انگلینڈ جس کے دوران ان کی موت واقع ہوئی اس کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ دورہ سے قبل سرگم اسٹوڈیو میں اپنے تمام قوالوں کو بلایا اور کہا کہ انگلینڈ جا رہا ہوں اور اس کے بعد امریکہ کا دورہ جہاں تم لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اب میری طبیعت ٹھیک نہیں اور واپس آ کر بس انڈیا کو ہی امریکہ بنا دیں گے اور وہاں شو کیا کریں گے۔ لیکن انہیں شاید اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ ان کے جانے کے بعد بھی پوری دنیا ان کی قوالی پر جھومتی رہے گی۔ اور آج 16 اگست کو ان کی برسی ہے اور آج بھی نصرت فتح علی خان کو اسی طریقے سے یاد رکھا جاتا ہے، ان کی قوالی کو اتنی ہی پذیرائی ملتی ہے۔ تو یہ تھی جناب نصرت فتح علی خان کی فل بایوگرافی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی، ان کی زندگی کہاں سے شروع ہوئی اور کس طرح انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور کس طرح عام قوال سے وہ شہنشاہ قوالی بنے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے کس اداکار، فنکار یا سنگر کی بایوگرافی جاننا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھی بتائیے گا، اور اپنے میزبان محسن علی کو دیجیے اجازت اور اللہ حافظ۔